بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سرور کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبین، رحمت للعالمین، 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ کے قبیلہ قریش کے بنو ہاشم خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ذکر کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مبارک حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب قریشی، ربیع الاول کے خصوصی پروگرام ہوا سے فاطمہ کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ختیجہ عزیز صاحبہ، جن کا تعلق شہید بے نظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی پشاور سے ہے، اور ہمارے ساتھ یونیورسٹی کی کچھ طالبات بھی موجود ہیں۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے آپ ہمیں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون سی خصوصیات کی مالکہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نور محمد کو دنیا میں اتارنے کے لیے چنا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کوکب۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عرب کی معزز قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور پاک دامن خاتون تھی۔ ان کے لیے یعنی جو عرب کے مشہور سردار تھے، جو مشہور گھرانے تھے، ان کی طرف سے ان کی خواہش تھی کہ وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس میں جو ہے وہ لے لیں، ان کے ساتھ وہ رشتہ کر لیں، لیکن ان کی والدین نے حضرت عبدالمطلب کے پاس رشتہ بھیجا اور ان کو بتایا کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ بہت پاک دامن ہے، عرب کی خوبصورت خواتین میں سے ہے، اور بہت ہی ہمارا جو عزیز گھرانہ ہے، تو ہماری خواہش ہے کہ آپ جو ہے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے ہماری بیٹی کو زوجہ بنا دیں، ان کی نکاح میں لے لیں۔ تو حضرت عبدالمطلب نے اس بارے میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ کیا، اور اس طریقے سے حضرت عبداللہ کے لیے جو ہے وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہی آپ رشتے کی بات کر رہی تھی، تو ہمیں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ کی شادی کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے۔ جی کوکب، حضرت عبدالمطلب نے جب مشورہ کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ اور حضرت عبداللہ کے لیے حضرت آمنہ بی بی کا جو ہے وہ رشتے کا فیصلہ کر لیا، تو ان کی طرف جو ہے وہ رشتہ بھیجا، اور ایک عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ حضرت آمنہ بی بی کا حضرت عبداللہ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ کے لیے بھی، چونکہ عرب کے اور خاص طور پر قریش کے اکثر معزز گھرانوں سے ان کے لیے بھی رشتے جو ہے وہ تھے کہ ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم رشتہ کر لیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، امام الانبیاء خاتم النبین رحمت للعالمین کی ولادت مبارک اور حضرت عبداللہ کی وفات کے بارے میں کچھ آگاہی دیں۔ جی کوکب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے پہلے اور حضرت عبداللہ کے نکاح سے پہلے حضرت عبداللہ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ عجیب غریب اور اس قسم کے واقعات ہوا کرتے تھے، جس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک راستے سے، کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پشت سے ایک نور جو ہے وہ اڑتا ہے، اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، کچھ مشرق کی طرف اور کچھ مغرب کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ ایک دم سے وہ ایک بادل کی صورت میں آ جاتا ہے اور آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے، اور پھر وہاں سے آسمان سے اکٹھے ہو کے پھر ان کی پشت پہ آ جاتا ہے۔ تو جب حضرت مطلب کو حضرت عبداللہ یہ واقعہ سناتے ہیں، تو حضرت عبدالمطلب جو ہے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا بچہ جو ہے وہ نصیب ہونے والا ہے جو بہت ہی مبارک ہوگا۔
حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہو جاتا ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو تقریباً کچھ مہینوں کے بعد جو ہے وہ حضرت عبداللہ شام کی سفر پہ جاتے ہیں، اور واپسی پہ جب آتے ہیں تو وہ راستے میں بیمار ہو جاتے ہیں، اور مدینہ کے قریب کوئی ابوا نام کی روایت میں ہے کہ ابوا نام کے مقام پر جو ہے وہ ان کی بیماری طویل ہو جاتی ہے اور وہ وہاں پہ وفات پا جاتے ہیں، اور پھر ادھر ہی ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ تقریباً کوئی ان کی وفات کے 2 مہینے بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں، اور مبارک دن ہوتا ہے، عام الفیل کا سال ہے، اور یہ تقریباً کوئی 12 ربیع الاول کتابوں میں ان کا یہی ذکر جو ہے وہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو مبارک ساتھ جو ہے وہ آ جاتی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات کے لیے اور ایک نور کی حیثیت سے تشریف لاتے ہیں۔ بے شک۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو ان کی پرورش اور رضاعت تھی وہ کیسے ہوئی، اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد کن کن عورتوں نے ان کو دودھ پلایا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو تقریباً کوئی 6-7 دنوں تک جو ہے وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دودھ پلاتی ہیں، پھر حضرت صوبیہ جو ہے وہ ان کو دودھ پلاتی ہیں، اور پھر چونکہ عرب کے شرفاء کا یہ رواج رہا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ فصاحت اور بلاغت کے لیے ان کو دیہاتوں کی طرف بھیجتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے ان کی پرورش میں دیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کیونکہ بنی سعد کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے، تو وہ ان کی بنی سعد کی کچھ خواتین جو ہے وہ مکہ کی طرف آتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ بچوں کو جو ہے وہ لے لیں، گود لے لیں، کیونکہ ان سے ان کو کچھ مالی فائدہ ہونا ہوتا ہے۔ تو تقریباً تمام عورتوں کو جو ہے وہ بچے مل جاتے ہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو جو ہے کوئی بچہ ان کے حصے میں نہیں آتا، تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں، ان کا شوہر بھی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، تو وہ آپس میں وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا تو والد فوت ہو چکا ہے، وہ کیسے ہمارے ساتھ کوئی بلائی کر سکیں گے، لیکن پھر بھی حضرت عبد المطلب چونکہ نسبی لحاظ سے بڑے سردار ہے اور بہت ہی ان کے بارے میں سنا ہے ہم نے، تو لینے میں کیا حرج ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ مشورہ کرتی ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس حضرت آمنہ کے پاس تشریف لاتی ہیں تو وہ ان سے لے لیتی ہیں، اور پھر ان کے جو زندگی ہے ان کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کس بچے کو لے کے گود میں لیے ہوئے ہیں، کہ ان کی زندگی اکثر بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ اس سال یہ قحط کا سال ہوتا ہے، تو اس سال جو ہے وہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ ختم ہوئی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جانور جو ہے وہ خشک سالی کی وجہ سے جو ہے وہ دودھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی برکت سے جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ بتاتی تھی کہ ان کا جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے ان کا جو دودھ کے بکریاں تھی تو وہ زیادہ سے زیادہ دودھ دینے لگی، انہوں نے بڑا اس سے جو ہے وہ دودھ پیا، خوب سیر ہو کے دودھ پیا، اور اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کے دودھ شریک بہن بھائی تھے ان کو بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دودھ میسر ہو گیا۔ ناظرین، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام تفاخر عطا کیا جو ان کے زمانے کی 2 افراد بھی حاصل نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت، رضاعت اور صحابیت، اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی رضا ربانی، لیکن یہ دونوں خصوصیات انہیں حاصل تھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد ہوئے رضاعت اور پرورش کے لیے، تو
حضرت حلیمہ نے ان میں کون کون سی کرامات اور معجزات دیکھیں؟ وہ کب سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کا جو مریل گدھا ہوتا ہے وہ بھی قافلے میں سب سے تیز دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ ان کے جو دودھ کا قصہ ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ قحط سالی کے باوجود جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری جو سب سے پہلے آہستہ آہستہ چلتی تھی قافلہ، جس کی وجہ سے قافلے میں ان کا جو ہے وہ جانا سب سے آخر میں ہوا تھا، اب ان کی سواری جو ہے وہ تیز ہو گئی ہیں. اب اس طریقے سے جو ہے پھر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس 5 سال تک تقریباً رہے، اور اس دوران جو ہے وہ مسلسل اس قسم کے معجزات کو وہ محسوس کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن بھائیوں کی تعداد کتنی تھی؟ جی بالکل کوکب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 رضائی بہن بھائی تھے جو ان سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ اپنے سگے بہن بھائیوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اور اکثر جو ہے وہ جب بکریاں چرانے کے لیے باہر جایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ضد کرتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے بکریاں آسانی کے ساتھ چر جاتی تھی اور خوب سیر ہو کے واپس آ جاتی تھی، زیادہ تنگ نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بہت محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی رضاعت کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر جو ہے حارث، جی بالکل، ان کو جو ہے وہ خود سے جدا کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ ان بچوں کے ساتھ اتنے گل مل جاتے ہیں اور ان کے بچے جو ہے وہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا ان کا ہے کہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جس کو حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، طالبات بہت توجہ سے آپ کو سن رہی ہیں، تو ہم ذرا ان کی طرف بھی آتے ہیں کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے جو آپ سے پوچھنا چاہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ شق صدر سے کیا مراد ہے؟ شق کا مطلب ہے دراڑ پر جانا، چاک ہو جانا، اور صدر سینہ کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جب وہ حضرت سعدیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ سینہ جو ہے وہ چاک، فرشتے جو ہے وہ ان کا سینہ چاک کر دیتے ہیں اور ان سے ان کا دل جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، اور پھر زمزم کے پانی سے، آب زمزم سے جو ہے ان کو دھو لیتے ہیں اور پھر واپس رکھ کے ان کو جو ہے وہ سینہ بند کر دیتے ہیں. اور یہی جو ہے جو ان کے اپنے بہن بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ چونکہ ہوتے ہیں تو دوڑ کر حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آتے ہیں، اور یہی وہ واقعہ ہے جس سے جو حضرت حلیمہ سعدیہ ہے اور ان کے شوہر ہے وہ اس واقعے سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو حضرت آمنہ بی بی کے پاس جو ہے وہ واپس کرتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ان طالبہ کے سوال کا بہت مفصل جواب دیا. اب اس سائٹ پر بھی آتے ہیں، اگر یہاں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پلیز پوچھئے. جی میں سوال پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر جی صاحبہ کیا سے. سوال ہے اور اپنا نام بھی بتائیے. میرا نام ندا زیب ہے اور میں ڈاکٹر صاحبہ سے حضرت آمنہ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا اور پھر ان کا انتقال کیسے ہوا؟ جی بالکل بیٹا، روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک، اور بعض جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ 5 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ خاص طور پہ جب شق صدر کا واقعہ جب رونما ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے پھر حضرت حلیمہ سعدیہ خوف اور ڈر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ واپس چھوڑ کے جاتی ہیں. اور یہ تقریباً کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہے کہ حضرت آمنہ بی بی جو ہے ان کو اپنے والد کی زیارت کے لیے اور مدینے کی طرف سفر کرتی ہیں، ان کے ننیال کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتی ہے اپنے سرپرست کے نگرانی میں، اور ام ایمن کے ساتھ جو ہے وہ جاتی ہیں اور تقریباً کوئی 1 مہینہ مدینے میں رہتی ہیں. واپسی پر ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں اور بیماری کی کچھ اس میں جو ہے وہ مدینے کے قریب ابوا کے مقام پر جو ہے
وہ ان کی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ وہیں پر انتقال کر جاتی ہے اور پھر ادھر ہی ان کا جو ہے وہ ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب نبوت ان کو ملتی ہے اور وہ جاتے ہیں وہاں پر تشریف لے کے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان پر قلعوں میں وہ صحابہ کو بتاتے ہیں کہ ان قلعوں میں ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میری والدہ جو ہے وہ دفن ہے. وہ کچھ پتھر جو ہے وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ صحابہ کو وہ جگہ دکھا دیتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر بہت زیادہ روئے, یہاں تک کہ صحابہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ رونا شروع ہو گئے تھے. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کب اپنے خاندان سمیت مشرف با اسلام ہوئیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ مکہ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تھی تو جب مکہ تشریف لائیں تو ان کو کفار نے شکایت کی کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ اس طرح ہمارے خداؤں کو برا بلا کہہ رہے ہیں, ہمارے بتوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں. تو حضرت حارث اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اس طرح سے ان کو یہ واقعہ بتایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پھر ان کو جو ہے وہ دین کی صحیح صورتحال بتائی اور ان کو توحید کا درس دیا. اور اس پہ چونکہ حلیمہ سعدیہ بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات اور ان کی خوبیوں سے واقف تھی تو وہ اپنے شوہر سمیت فوراً ایمان لے آئیں اور وہ مسلمان ہوئیں. اچھا, یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی. آپ ہمیں ان کی محبت کے کچھ واقعات اگر بتا سکتی ہیں؟ جی بالکل. کو کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور اکثر جب حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی تھی ان کے پاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے اور ان کے احترام میں جو ہے وہ چادر بچھا دیتے تھے اور اکثر جو ہے وہ ان کو جب آ جاتے تھے تو وہ ان کو میری ماں اس طرح کہہ کر پکارتے تھے اور اکثر ان کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بہت محبت کیا کرتی تھی. ایک دفعہ حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں تو ان کی چونکہ مالی حالت کمزور ہو گئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سواری بھی دی اور ان کو بہت سارے بیش بہا تحائف بھی عطا فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی وجہ سے, ان کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت خدیجہ بھی ان سے بہت محبت کیا کرتی تھی. جی بالکل. مل گئے محمد مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ایک بہت ہی عام سی خاتون کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور شرف بخشا جو کسی کے حصے میں نہیں آیا. رحمت للعالمین امام الانبیاء اپنی زبان سے پکار اٹھے, میری ماں میری ماں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ذکر خصوصی کے ساتھ اپنا پروگرام اختتام پذیر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا اور تمام طالبات آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے, ہمیں اب اجازت دیجیے ہوا سے فاطمہ کے ایک اور خصوصی پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.